कारोबार तो पाकिस्तानी वैसे ही डेड है। कि आजकल बिजनेस आप लोगों के कैसे जा रहे हैं या लोगों ने पेट्रोल को स्टॉक कर लिया? टायर की ट्यूब की ना मस्जिद हमारी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सईद अब्बास। आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। आज हम नीला गुम्बद साइकिलों की मार्केट में मौजूद है और आज जैसा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आवाम की पहुंच से बाहर है, इसी तरीके से आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। तो साइकिलें छोड़ के क्या साइकिल चलाना ज्यादा मुनासिब समझेंगे अपने हालात को और सरवाइव करने के लिए? क्या लोगों का रुझान साइकिलों की तरफ आएगा? तो आइए हम कोशिश करते हैं, किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। अच्छा हारून साहब, आप बताइए साइकिलों के आजकल बिजनेस आप लोगों के कैसे जा रहे हैं? कारोबार क्या है, हालात वाला क्या है? कारोबार तो पाकिस्तानी वैसे ही डेड है, ठीक है। कुछ महंगाई वैसी है, कुछ पेट्रोल के साथ ड्यूटियाँ बहुत महंगी हैं। अब पेट्रोल भी अवेलेबल भी नहीं है और जो गरीब बंदे के तबके की साइकिल थी वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा हाँ जी, उसका रीज़न ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो उनका रेट को टिक ही नहीं रहा। अच्छा चाइना इंपोर्ट बाहर से बाहर है, ठीक अच्छा है? ये बताएं आप कि क्या ये जो बाबा साइकिल है ये इस वक्त इसकी क्या एक्चुअल प्राइस है? सर जो बाबा साइकिल ओल्ड मॉडल है ना, ये जिस तरह सरताज की आप देखने में सेट पे खड़ी हुई है, ये कम से कम 17,000 में चलेगी भी अच्छे सामान। अच्छा 17,000 रुपए की। अच्छा और जो दूसरी फैंसी है जो आजकल शॉप पे बच्चे चलाते हैं? मुख्तलिफ रेट हैं। अच्छा। कोई 10,000 की से स्टार्टिंग है जीरो साइज की, जी, जी। और कम से कम 25-30,000 रुपए की साइकिल ये खड़ी हुई है। अच्छा। ये पाकिस्तान में इंपोर्ट यानी कि जी, जी। इंपोर्ट का सामान है, मगर पाकिस्तान में तैयार है। 17,500 इसकी रेट है। अच्छा सर ये बताएं सेलों की क्या पोजीशन है, क्लाइंट की क्या पोजीशन है, कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हालात? सर आप भी मार्केट में खड़े हुए हैं, कोई ऑफ साइडिंग पे तो नहीं हो रहा इंटरव्यू। मार्केट में खड़े हैं, कितना का कस्टमर है? कोई कस्टमर नहीं है। 0%। कोई कस्टमर नहीं है, मैं भी ये देख रहा हूँ खाली मार्केट पड़ी हुई है। उसका रीजन ये है, रीजन आप भी माशाल्लाह समझदार, जो पेशा बंदे के लिए साइकिल लेना बाहर हो, इसकी 15,000 तनख्वाह है, वो 17,000 की साइकिल कहाँ से लेगा? कि घर का सिलसिला चलेगा। बिल्कुल ऐसी है। पेट्रोल आपके मुल्क में नहीं है, ठीक है। पेट्रोल के करके लोग साइकिल लेने आते हैं, जब इधर रेट सुनते हैं वो कहते हैं भाई को सेकंड हैंड दिखा दो। सेकंड हैंड का भी लोग 10-12,000 रुपये मांगते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि जैसे कि इस वक्त पेट्रोल ऊपर जा रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है और कुछ हमारे माफिया ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल को स्टॉक कर लिया हुआ है, वो पेट्रोल दे नहीं रहे। तो इस पोजीशन में आपका क्या ख्याल है, जो मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं वो लोग साइकिल चलाना ज्यादा मुनासिब समझेंगे? सर बहुत आ रहे हैं लोग। अच्छा आ रहे हैं साइकिल की बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा। मगर उनकी रेंज नहीं बन पा रही। अच्छा आते हैं लोग कहते हैं हम थक आ गए। अब मिसाल है जिसका डिफेंस में है ऑफिस, वो ठोकर से आता है, वो कहता है भाई मैं डेली 400 रुपए का पेट्रोल लगा रहा हूँ, ठीक है। मगर वो उनकी रेंज ना बनने की वजह से रेट पूछ के चले जाते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसी टाइम लेके चले जाते हैं। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले अगर आपका आना होता मेरी शॉप पे, मेरे पास एक स्टूडेंट आया हुआ था। जी जी जी। वो डेली 400 रुपये किराया लगा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए। मगर वो रिसेंटली साइकिल ले गया कि भाई पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, फीसें अफोर्ड करूँ, पेट्रोल अफोर्ड करूँ, ये महंगाई के अंदर क्या क्या अफोर्ड करूँ, खत्म हो गया। देखा नाजरीन आपने, लोग साइकिल की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं, प्राइस सुनते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आवाम ये बात सोचे कि अगर हम रोजाना 400 रुपए रोज का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो ये हमारी अमाउंट बचेगी, तो उनको फौरी तौर पे मैं ये समझता हूँ 1700, 1800, 2000 की साइकिल फौरी तौर पे ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनको आने वाले वक्त के लिए बचत करने के बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जनाब। आइए नाजरीन हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमायूं प्रिंस है सर। हुमायूं प्रिंस साहब, मुल्क के बहुत आपको पता है हालात खराब हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। कई लोगों ने, पेट्रोल के माफिया लोगों ने पेट्रोल को स्टॉक कर लिया, पेट्रोल नहीं मिल रहा और अगर मिलेगा तो अब आगे मिनी बजट आ रहा है, उसमें भी ये मसले आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, लोगों का साइकिल की तरफ रुझान बढ़ेगा? साइकिल की तरफ रुझान तो सर जी इतना बढ़ गया है कि उसके साथ साथ मालों की जो कीमत है ना, टायर की, ट्यूब की, ये सर्विस वालों ने, पैंथर वालों ने और होरी वालों ने इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी अब एक टायर ट्यूब लेने के लिए पहले वो सोचेगा 1,000 रुपए का एक टायर ट्यूब कर दिया। और ये इतनी माफिया ज्यादती कर रही है और ये
بالکل کبھی 30-40 سال کی اس پروجیکٹ میں کبھی بھی میں نے نہیں آج تک دیکھا تھا کہ 1000 روپیہ سائیکل کا ٹائر ٹیوب ہو جائے. موٹر سائیکل کی ٹیوب 400 روپے کی ہوگی, سائیکل کی ٹیوب 250 روپے کی ہوگی. کیسے کرے گا غریب آدمی, کیسے لے گا سائیکل؟ سائیکل 20-22 ہزار روپے کی اب سائیکل ہو گئی ہے جو پاکستان کی پروڈکٹ ہے. باہر کی کوئی انگلینڈ سے نہیں, کینیڈا سے نہیں, کوئی ڈالروں کے ساتھ نہیں آنی. مگر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج 17 روپے لوہا بڑھ گیا, آج 25 روپے لوہا بڑھ گیا. کچھ سمجھ سے باہر ہے. سر حکمرانوں کو کچھ پیغام دیں, شاید آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں جی, حکمرانوں کو کیا پیغام دے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے الیکشن ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے, تیسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے نا کسی طرح ہم روک نہیں سکتے, IMF جو ہے نا وہ ہمیں کوئی شرائط پہ منظور نہیں کر رہا. بھئی IMF جانے آپ تو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ دوسرے ہیں وہ کھانے پینے سے جو ہے بالکل پریشان ہے. غریب آدمی جس کی ایک 600-700 روپیہ دیہڑی ہے وہ گھر کیا لے کے جائے گا؟ 600 روپے کا آئل کا لفافہ ہو گیا, 150 روپے کا 1 کلو آٹا دے رہے ہیں. ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے لوگ جو ایک دوسرے کا دستوں گریبان ہوئے ہوئے ہیں. یہ کون سا ہم نے قیامت آ گئی ہے پاکستان کے اندر؟ سنا ناظرین آپ نے, ہمیں IMF سے کیا لگے, ہمیں تو 3 وقت کی روٹی چاہیے. مزدور لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں, یہ لوگوں کے کمنٹس ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک آ کر یہاں بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے. اور ہم بھی دعا گو ہیں اور بہت ساری دنیا اسی لیے دعا کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کوئی ہمارے لیے کوئی فرشتہ بھیج دے, آمین, اور کوئی ایسی شخصیت کو بھیج دے آمین, کہ جو عوام کے حقوق کے فیصلے کر سکے. بالکل. بہت شکریہ جناب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آئیے ناظرین ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا طارق. طارق صاحب, آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کے ہم نے اور بھی کمنٹس لیے ہیں, تو سائیکلوں کی جو پیٹرول جیسے مہنگا اوپر جا رہا ہے, ریٹ اوپر جا رہا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکے اور ان کا رجحان سائیکلوں کی طرف آ رہا ہے, تو وہ سائیکلیں خریدنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا 400-500 روپے کا پیٹرول جو روز کا پرچیز ہو. تو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی, کیا لوگ پھر واپس سائیکل پہ آئیں گے؟ جیسے ملک دیوالیہ ہونے والا ہے ان کے لیے بتاتے ہیں, اور مہنگائی اللہ نہ کرے دن بہ دن مہنگائی اوپر جا رہی ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بات کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مہنگائی ہوتی ہے نا, لوگ کوشش کرتے ہیں ہم بیک آئیں, لیکن بیک نہیں آتے. وہ اس لیے نہیں آتے, وہ دیکھتے ہیں یار کہ ہم سائیکل چلائیں گے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا آپ کو کیسے سیف کریں گے. چیز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اگر ہم اس کو کوریج نہیں کرتے جیسے پہلے لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو فوراً بیک اپ کر لیتے تھے, کہ پیچھے لے آتے تھے کہ یار ہم اپنا آپ کو نا معاشیت پر ہماری بچ جائے. لیکن اب جو وقت آ گیا نا, اب تو لوگ کہتے ہیں بھائی کسی سے پیسے بھی لے گے نا, بس وہ چیز لوگوں کو دکھا دیں, چشکا بنا لیں. یہ نہیں کہتے یار بس پیسے کم ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیچھے لے آئیں تاکہ ہم اپنی معاشیت کو بھی مضبوط ہو, گھر میں بھی ہم سیونگ کریں, کسی سے پیسے پکڑنے پڑتے. جب مہنگائی بڑھتی ہے, سیلری والا آدمی جو ہوتا ہے وہ تنگ ہو زیادہ ہوتا ہے. کچھ چیز لینے آتا ہے 15,000 روپے ہے, وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو 6,000 روپے کی کیپیسٹی ہے. وہ مارکیٹ گھومتا ہے, ادھر جاتا ہے, ادھر چکر لگاتا ہے, نہیں ملتی. یہاں تو لینی ہوتی ہے, پھر وہ واپس گھر چلا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے آتا ہے کہ یار میں پیسے کسی سے پکڑ کے لے آؤں. اگر ان کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے تو اسی ٹائم لے, لیکن کیپیسٹی نہیں ہے کسی. اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کنٹری میں ہم چلے جائیں, وہاں کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم, جو بھی اینی وے جو بھی ان کے منسٹرز ہیں, ان کے پرائم منسٹر کو صرف ایک گاڑی ملتی ہے اور وہ اس پہ اس نے سروائیو کرنا ہے, آنا اور جانا, ٹھیک ہے. اور باقی جو دوسرے منسٹر ہیں کوئی ٹرین کے اوپر سفر کر کے آتے ہیں, کچھ اپنی کنوینس کے اوپر آتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کوئی ایسی چیزیں پرووائڈ نہیں کرتی. جبکہ یہ ہمارے ہی پاکستان میں شہنشاہی اور شاہی خرچیوں ہمارے منسٹر ہیں, اسمبلیوں میں عوام کے اوپر بوجھ ہے, اتنے اخراجات کرتے ہیں, ان کے ڈرائیور تک اتنی انجوائمنٹ کرتے ہیں, تو ہر جگہ پہ ان کو ہر فیسلٹیز دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے سر جی, تو ان کو چاہیے کہ ان کا پروٹوکول, ان کی سیکورٹی سب ختم کرے, اپنی اپنی گاڑیوں پہ ہیں, ان کے پاس سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جب یہ آپ دیکھیں سیٹ پہ آتے ہیں نا, اس وقت کہتے ہیں جی ہم نے پروٹوکول نہیں لینا, ہم نے کسی کی گاڑی نہیں لینی, میرا اپنی گاڑی ہوگی, میرا اپنا ڈرائیور ہوگا, میں نے پروٹوکول نہیں لینا.
اور جب یہ 8-10 دن بعد جی کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ ٹھنڈ آ رہی ہے جی، وہ پھر وہ اسی اخراجات پہ بیک اپ آ جاتے ہیں۔ شروع میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پرائیویٹ گاڑی استعمال کریں گے، اپنا ڈرائیور چائے پہ گزارا کریں گے، مہمانوں کو بھی دیں گے، ہم سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مسلسل انہیں دیکھیں نا، 10 دن بعد دیکھیں وہ پوری پوزیشن میں اپنے میں آئے ہوتے ہیں، پروٹوکول نشے میں ہوتے ہیں، انہیں نہیں عوام کا درد۔ جب وہ عوام میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عوام کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کہیں گے کہ جب یہ الیکشن جیت جاتے ہیں ان دنوں میں سرگرم ہوتے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے 5-5 سال اپنے حلقے میں آتے ہی نہیں ہیں، اپنی یوتھ میں نہیں آتے، وہاں کے حالات نہیں پوچھتے۔ اگر کوئی ملنے چلا جائے تو ان کو کہہ دیتے ہیں ساتھ میٹنگ میں گئے، اسلام آباد گئے ہیں، فلاں جگہ پہ گئے ہیں، یعنی کہ عوام کا نمائندہ ہونے کے باوجود اور وہ عوام کو اپنا لازم بنا لیتا ہے، جبکہ وہ عوام کا خادم ہے۔ ہم لوگ کاروباری آدمی ہیں، جو ہم اتنا ٹیکس بھرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں جو چیز چائنا سے 4000 کی ملتی ہے، 4000 کی سیمپل ملتی ہے، اور جب یہ ہمارا گیٹ بارڈر پار کرتے ہیں وہ چیز 15000 کی ہو جاتی ہے۔ جو کاسٹنگ سائیکل کو تیار کرتے ہیں، را مٹیریل کو تیار کرتے ہیں، مال کو تیار کرتے ہیں، اتنا اپنا اوپر انہوں نے بندے لیبر کا خرچہ ہے، وہ 4000 ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک پر پیس پڑتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بارڈر میں کراس کرتے ہیں تو وہ چیز 10000 روپے میں پڑتی ہے، وہ 4000 روپے میں سارا مٹیریل تیار کر کے ہمیں ہر چیز ریڈی کر کے پیس دے رہے ہیں، اور ہمیں آپ اتنا 10000 روپے پر پیس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، عوام پہ ہی آتا ہے، اور وہ ٹیکس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ دیں، کوئی چیز کی ریلیف دیں عوام کو، ہاسپٹلوں کی ریلیف دیں، کھانے کی ریلیف دیں، کوئی ٹرانسپورٹ کی ریلیف دیں، کوئی تعلیم کی بچوں کوئی ریلیف نہیں۔ سنا ناظرین آپ نے کہ جیسا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ اس سے پہلے بھی آپ کو سنوائے ہیں اور آج بھی ہم سنوا رہے ہیں آپ کو، جب ہم ہر بات انگریز کی بات کو اپناتے ہیں، انگریزوں کی بنائی ہوئی پالیسیوں پہ چلتے ہیں، تو کیا ان کے بنائے ہوئے اچھے اصولوں کو کیا ہم فالو نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ان کا پرائم منسٹر اگر وہ اپنی ایک گاڑی رکھی ہوتی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر نے 50 گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں پروٹوکول کے لیے، تو میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کا خون چوسنا بند کریں اور عوام کے مفادات کے فیصلے اسمبلیوں میں کریں، عوام کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست سعید عباس، اور آپ دیکھ رہے تھے سوشل نیوز 23۔ اللہ حافظ۔